بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا ولی؟ کیا وہ آج تک زندہ ہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ کہ بعض اللہ کے بندوں نے اس سے ملاقات کی ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ اور حضرت خضر علیہ السلام کی شان کے بارے میں تفصیل سے ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تمام دوست یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ بھائی، میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گئے اور ایک شخص ساہمہ بن ارقم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ ساہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل پر واقع تھا، اس سے مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہو، اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی ضرورت سے کہیں چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب ساہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال چکے تھے، اور اب کام سے فارغ ہو کر اپنے حقیقی مولا کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی، میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر ساہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش سنبھلنے پر ساہمہ نے توبہ کی اور اللہ سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے گا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر آپ کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں شازون ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا کہ اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو ہاتف کی آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون، دعا کرو اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی دعا کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا ولی؟ کیا وہ آج تک زندہ ہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ بعض اللہ کے بندوں نے
اس سے ملاقات کی ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں کے پاس کیوں نہیں آتے اور انہیں اس جہالت کے دور میں تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و غم میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب بات کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ سورہ کہف میں ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے، اس شرط کے ساتھ کہ ان سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک کشتی میں سوراخ کر ڈالا، ایک بچے کو قتل کر دیا اور کچھ یتیم بچوں کے گھر میں دیوار کی مرمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں وعدے کے برخلاف سوال کرتے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ان افعال کا سبب بتایا، پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی منشا سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی مرضی سے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عمر جاودانی لے کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک وہ زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اور ان کی زندگی سے زیادہ تر احادیث موجود ہیں، وہ سب گھڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا، یا الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہر سال ملاقات کرنا، یا خضر علیہ السلام کا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے عرفہ میں ملاقات کرنا، یہ سب باتیں گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے خضر علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ زندہ ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ آج روئے زمین پر جو شخص زندہ ہے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ بچ رہے ہوں؟ قرآن خود ہی گواہی دے رہا ہے کہ کسی بشر کو عمر جاودانی نہیں عطا کی گئی ہے۔ اگر عقلی اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو آخر خضر علیہ السلام کے زندہ جاوید ہونے اور پہاڑوں اور غاروں میں بسیرا کرنے میں کسی کا کیا فائدہ یا بھلا ہو سکتا ہے؟ فائدہ تو جب تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے اور انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب فضول اور بے بنیاد حکایات ہیں۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ نبی تھے یا ولی، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ میری نظر میں راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی منشا سے نہیں کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی جو انہیں اللہ کی مرضی بتاتی تھی، اور اللہ کی وحی انبیاء علیہ السلام اور رسل پر ہی نازل ہوتی ہے۔ اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ احباب کے کمنٹس پڑھ کر۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اور ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل پیارا اسلام ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں
تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور موقع پر ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔